نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقدین پاک کے تصرف سے منہاج القرآن اسلامک سینٹر راولپنڈی میں تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی بارکت ساعتوں میں ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج 4تھی نشست میں حاضر ہیں. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جن کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر دن رات خدمت قرآن کے لیے کوشاں ہیں. اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ان دروس عرفان قرآن کی نشستوں میں کثیر تعداد میں علماء کرام شریک ہو رہے ہیں، اور بالخصوص میرے لیے یہ جہاں سعادت ہے کہ جناب محترم شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، محترم علامہ
تحریک منہاج القرآن کی عظیم رہنما جناب محترم محمد انار خان گوندر صاحب تشریف فرما ہے اور دیگر کثیر تعداد علماء کرام، مشائخ اور قائدین اور کارکنان کی دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین، جیسا کہ آپ آج کا موضوع سماعت کر چکے، تو غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج، یہ موضوع سن کر بعض احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ عمومی طور پر ممبر و محراب پر ایسے موضوعات کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے ان 5 روزہ دوسرے عرفان القرآن کی نشستوں میں اس موضوع کو کیوں لیا ہے؟ کیونکہ قاری سطح یہ فنی موضوع ہے، اور اگر اس موضوع کو دیکھیں تو بعض احباب کو یہ سمجھیں گے کہ یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے، لیکن سامعین، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرتضی الوادی کی سرپرستی میں جب ان 5 روزہ دوسرے عرفان القرآن کے موضوعات کو اسٹڈی کیا گیا، کیونکہ حضور شیخ الاسلام نباز عصر ہیں، مجدد وقت ہیں، آپ کی نگاہ صرف ظاہری جذباتی اور شرعی موضوعات پر نہیں ہوتی، آپ کی نگاہ تو پوری قوم اور امت پر ہوتی ہے۔ جب معاشرے کے حالات کو دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے میں ہر طرف بدامنی ہے، ذہنی انتہا پسندی ہے، 80 سے 90% گھروں کے حالات کو دیکھیں تو گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں اور ناچاکیاں ہیں۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر نظر نہیں آتے، اولاد اور والدین کے رشتے آپس میں مضبوط نظر نہیں آتے۔ تو جب یہ دیکھا کہ معاشرہ بالکل بدامنی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ تحریک منہاج القرآن اس معاشرے کی تربیت و اصلاح کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے بالخصوص اس موضوع کو لیا گیا کہ ہم ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں اس معاشرے کو براہ راست ایڈریس کریں، اس معاشرے کو انتہا پسندی سے نکالیں، بدامنی سے نکالیں، لڑائی جھگڑے اور فسادات سے نکالیں، تاکہ یہ معاشرہ حقیقتاً مستفیض معاشرہ قائم ہو سکے۔ تو ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کے موضوع کا مقصد ابتداءً تو یہ ہے کہ اس معاشرے کو امن کی طرف لایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے غصہ پہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قابو پا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے۔ تو سامعین محترم، اس کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 134 کے کلمات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں
یہاں پہ مالک کائنات متقین کی صفات بیان فرما رہا ہے. چونکہ وقت کم ہے، آیت کریمہ نمبر 133 اور 34 کو ملا کے پڑھیں. آیت کریمہ نمبر 134 میں رب کائنات متقین کی صفات بیان کرتا ہے، اور ان صفات کو بیان کرتے ہوئے رب فرما رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. وہ ہر حال میں رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر مالک کائنات اس سے اگلی صفت بیان کرتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور صرف غصہ پیتے نہیں، جس پہ غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آگے میرا رب فرما رہا ہے کہ جن کو یہ صفات نصیب ہو جاتی ہیں وہ درجہ محسنین پہ آ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت خود محسنین سے محبت فرماتا ہے. اب اس آیہ کریمہ کو سمجھ لینے کے بعد آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ غصہ کہتے کسے ہیں. اب آپ کئی بار آئیے آپ توجہ کریں کہ غصہ کسے کہتے ہیں. سامعین محترم، لفظ غصہ جس کو عربی زبان میں غیظ اور غضب کہتے ہیں، غصہ کا لغوی معنی ہے طیش و تپش، رنج و ملال، اشتعال انگیزی. اور غصہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ زندگی بسر کرتے ہوئے جب کبھی بھی انسان کی خواہش اور طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے، انسان کی خواہش اور اس کی طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے تو اس عمل پر انسان اشتعال انگیز ہوتا ہے. انسانی طبیعت تناؤ کا شکار ہوتی ہے تو اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف ہونے والے عمل پر انسان کا طیش بھی آنا، تپش بھی آنا، اشتعال انگیز ہو جانا، اسی کو غصہ کہتے ہیں. اب ہر انسان اپنے اپنے مزاج کو دیکھے اور یہ سوچے کہ مجھے غصہ کیسے آتا ہے. جب بھی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی اور جب بھی کوئی عمل ہماری تمنا اور ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے اس پہ انسانی طبیعت تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے. اسی تناؤ کو غصہ کہتے ہیں. غصہ ناراضگی، ناپسندیدگی اور عداوت کا احساس ہے کہ جب بھی کوئی کام میری مرضی کے مطابق نہ ہوا اس پہ طبیعت میں ناراضگی آ گئی، اس سے طبیعت میں ناپسندیدگی آ گئی، اور جو فرد ہماری مرضی کے خلاف کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک عداوت کا احساس پیدا ہو گیا. سامعین محترم، غصہ کی 3 اقسام ہیں. چونکہ آج کا ہمارا موضوع جذباتی نوعیت کا موضوع نہیں ہے بلکہ
تربیتی اور اخلاقی نوعیت کا موضوع ہے، اس لیے پوری توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی راز سمجھ آئیں گے۔ غصہ کی 3 اقسام ہیں: غیر فعال غصہ، پیسو اینگر، فعال غصہ اور تصریحی غصہ۔ غیر فعال غصہ یہ وہ غصہ ہے جو انسان کی طبیعت میں چھپا رہتا ہے، یعنی کبھی کسی پہ غصہ آیا، اس غصہ کا اظہار نہ کیا لیکن غصہ اندر چھپا کے بیٹھ گئے، غصہ ختم نہیں کیا بلکہ چھپا لیا۔ وہ غصہ جو اندر چھپ جاتا ہے یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو اندر چھپا بیٹھا غصہ ہے اسی سے انسانی طبیعت میں کینہ کی طرف جاتی ہے، جس پر غصہ ہے اس کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ غصہ ختم نہ کیا جائے، مٹایا نہ جائے تو آہستہ آہستہ اس فرد کی نفرت انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نفرت اس انتہا تک چلی جاتی ہے کہ جس کے خلاف مزاج کے اندر غصہ چھپا ہے اس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں لگتی، اور کبھی وہ سامنے تو موجود نہیں لیکن کہیں اس فرد کی غیر موجودگی میں ذکر ہوا تو اس کا نام بھی کسی کی زبان پہ اچھا نہیں لگتا۔ تو غور کریں کیا مزاج کے اندر یہ کیفیات پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ یہ غیر فعال غصہ ہے جس کا اظہار تو نہ ہوا لیکن طبیعت کے اندر چھپا بیٹھا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یوں فرض کریں کہ گھر میں میاں بیوی ہے، شوہر ٹی وی لگا کے بیٹھا ہے اور ہفتہ 2 ہفتوں کے بعد شوہر نے کوئی ایک اسلامک پروگرام دیکھنا ہے، اس کے نشر ہونے کا وقت ہو گیا۔ اب شوہر نے ٹی وی آن کیا، پروگرام نشر ہونے لگ گیا تو اوپر سے زوجہ محترمہ تشریف لائی، اور زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ چینل چینج کریں، میں نے اپنی مرضی کا پروگرام دیکھنا ہے۔ اب شوہر محترم فرماتے ہیں کہ 2 ہفتوں سے میں اس پروگرام کا انتظار کر رہا تھا، ابھی اس کے نشر ہونے کا وقت ہوا ہے، میں نے ٹی وی آن کیا ہے تو اوپر سے آپ ٹپک پڑی، میں اپنی مرضی کا پروگرام دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن زوجہ محترمہ اصرار کرتی ہیں، زور ڈالتی ہیں، شوہر اپنی بیوی کی خواہش پر خاموش ہو جاتا ہے، چینل بدل دیتا ہے لیکن غصہ اندر چھپا لیتا، اظہار نہیں کرتا، اندر چھپا لیتا ہے۔ اب وہ غصہ جو اندر چھپ گیا جب تک وہ ختم نہیں ہوگا یا جب تک اس کا اظہار نہیں ہوگا وہ غصہ اندر ایک لاوا بنتا رہے گا، لاوا پکتا چلا جائے گا۔ پھر اگر چند گھنٹوں کے بعد یا 1-2 دنوں کے بعد زوجہ محترمہ کوئی اور کام کہتی ہے، بھی چلے مجھے کپڑے لے دیں، میں نے بازار جانا ہے، خریداری کرنی ہے، تو اب شوہر محترم پھٹ پڑتے ہیں، چیختے ہیں، چنگھاڑتے ہیں کہ آپ اور کام ہی کوئی نہیں، ہر 2 ہفتوں کے بعد خرچہ کروا دیتی ہو۔ اب زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں کہ شوہر محترم یہ کوئی غصہ کرنے کی بات تو نہیں تھی، آپ سادہ فرما دیتے میرے پاس خرچہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اتنا چیخنے کی کیا بات ہے؟ تو سامعین محترم وہ جو شوہر محترم اس موقع پر چیخ رہے ہیں وہ غصہ اس موقع کا نہیں، غصہ تو وہ ہے جو اندر چھپا بیٹھا تھا، غصہ تو وہ ہے جو اندر لاوا بنتا ہوا بڑھتا جا رہا تھا۔ تو یہ غصہ جو مزاج کے اندر چھپا رہتا ہے
اگر اس کو مٹایا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے یا ظاہر نہ کیا جائے، یہی غصہ پھر کینہ کا سبب بنتا ہے، بغض کا سبب بنتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر یہی غصہ نفرت کا سبب بنتا ہے۔ اگر اس غصے کو طبیعت سے مٹایا نہ جائے، نکالا نہ جائے، تو یہ غصہ خاندانوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر سامعین، غصہ کی دوسری قسم ہے فعال غصہ، اگریسو اینگر، جارحانہ غصہ۔ یہ وہ غصہ ہے کہ جب غصہ آیا بندہ پھٹ پڑا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ موقع دیکھا نہ محل دیکھا، بس جو ہی غصہ آیا گالم گلوچ شروع ہو گئی، زبان درازی شروع ہو گئی، مار پیٹ شروع ہو گئی، تشدد انگیزی شروع ہو گئی۔ یہ غصہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ یہ خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، اگر یہ دو قسم کے جو غصے ہیں، غیر فعال غصہ اور فعال غصہ، وہ غصہ جو اندر چھپا بیٹھا ہے اور وہ غصہ جو جارحانہ انداز میں ظاہر ہو رہا ہے، اگر غصہ کی یہ اقسام انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے، اگر یہ غصہ انسانی طبیعت کا حصہ بن جائے، ہر وقت انسان غصے میں رہے، اولاد سامنے آئے تو اولاد پہ غصہ، بیوی سامنے آئے تو بیوی پہ غصہ، محلے کے لوگ سامنے آئے تو ان پہ غصہ، اور یہی حال ازواج پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے۔ جو فرد بھی غصہ کی عادت میں ڈھل جاتا ہے اور جس کے چہرے پر ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اور جو انسان غصہ کو پی نہیں سکتا اور جس کا مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، پھر یہ غصہ صرف غصہ نہیں رہتا، ڈپریشن کے موذی مرض میں بدل جاتا ہے۔ اور ڈپریشن اتنی موذی مرض ہے کہ اگر ڈپریشن ہو جائے تو انسان کی زندگی کا سکھ چین ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کا اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سامعین، غصہ کی تیسری قسم ہے تصریحی غصہ۔ غصہ کی یہ وہ قسم ہے جس کا ذکر رب کائنات قرآن مجید میں کرتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ یہ متقین وہ ہیں جو غصہ اندر چھپاتے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے پی جاتے ہیں۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جو اپنے رب کی رضا کی خاطر غصہ کا کڑوا دودھ پی جاتے ہیں، اور صرف غصہ پیتے نہیں، جن پر انہیں غصہ آتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ان کو رب کائنات کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ تو سامعین محترم، غصہ کی یہ جو تیسری قسم ہے تصریحی غصہ، غصہ کو پی جانا اور جس پر غصہ آئے اسے اونچا بولے معاف کر دینا، یہ غصہ کی وہ قسم ہے جو معاشرے میں بہتری لاتی ہے، معاشرے کو بہتر کرتی ہے۔ اب سامعین، جب غصہ کی تعریفات کو سمجھ گئے، اب آئیے دیکھیں کہ غصہ کے انسانی زندگی میں نقصانات کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر فعال غصہ اور غیر فعال غصہ انسانی مزاج کا حصہ بن جائے تو وہ صرف غصہ نہیں رہتا بلکہ ڈپریشن بن جاتا ہے۔ اب جس فرد کو ڈپریشن ہو گیا، اس کی پہلی علامت ہے کہ ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا بعض آپ ملتے جی میرے آدھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے،
اس کی اگلی علامت یہ ہے کہ وہ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوتا، وہ سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، ان کا ذہن ہر وقت دباؤ کا شکار رہتا ہے، طبیعت میں ہر وقت بے چینی اور اضطراب رہتا ہے، اور اگر اس کیفیت پہ قابو نہ پایا جائے، اس کا علاج نہ ہو سکے، تو ڈپریشن کا شکار شخص ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، پھر نفسیاتی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور اگر علاج نہ ہو سکے تو دل کے دورے پڑتے اور آخر کار سامنے موت ہوتی ہے۔ اور سامنے غور کریں گے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تھوڑا بولیں گے غصہ سے، تو ہم توجہ کریں، ہماری زندگیاں بھی تو اسی طرف جا رہی ہیں، ہمارا مزاج بھی ہر طرف کڑوا ہوتا جا رہا ہے، لہذا غصہ کرنے والا اپنے مد مقابل کا نقصان کم کرتا ہے، غصہ کرنے والا اپنے سامنے والے فرد کا نقصان کم کرتا ہے، سب سے زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے۔ پھر سامنے غور کریں کہ غصہ کے اسباب کیا ہیں۔ غصہ کا پہلا سبب ہے جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پہ ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا، چاہے گھر کے افراد کے ساتھ ہے، چاہے آفس میں ہے، چاہے گلی محلے میں، جہاں پر بھی ذہنی ہم آہنگی نہ ہوگی وہاں پہ غصہ ہوگا۔ پھر اولاد کا نافرمان ہونا غصہ کا سبب بنتا ہے، پھر طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا غصہ کا سبب بنتا ہے، پھر طبیعت کا قناعت پسندی اور توکل سے ہٹ جانا غصہ کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ قناعت پسندی کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے دیا اس پہ صبر شکر نہیں کرنا، اس پہ توکل نہیں کرنا، اسباب وسائل کم ہیں لیکن دوڑ آگے کی ہے۔ خاندان میں کسی گھر والوں نے ایک نیا فریزر دے دیا اور زوجہ محترمہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ساڑھے گھر میں 10 سال پرانا فریج پہ ہے، بس آپ بندہ دوڑ پڑا کہ میں بھی نیا فریزر لیتا ہوں۔ اپنے خاندان میں کسی نے نئی گاڑی لے لی، اس پہ گھر میں شور مچ گیا کہ ہمیں بھی گاڑی نہیں چاہیے، وسائل نہیں لیکن گاڑی کے لیے دوڑ رہا ہے۔ کسی نے نیا گھر بنا لیا تو ہمارے گھر میں شور مچ گیا کہ ہمارا گھر پرانا کیوں ہے، خواہشات بڑھتی گئی، طلب بڑھتی گئی، قناعت پسندی چھوٹ گئی، توکل جاتا رہا، صبر و شکر جاتا رہا۔ اب جب انسان ہر وقت آگے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، وسائل کم ہیں، دوڑ آگے کی ہے، اس وقت انسان یا تو ہر وقت غصے میں اس انداز سے رہتا ہے کہ مجھے یہ وسائل ملتے کیوں نہیں، یا ادھار اٹھاتا ہے، یا حرام کے راستے تلاش کرتا ہے، اور آخر کار آگے بڑھتا بڑھتا اگر رزق حلال کے وسائل پورے نہ ہو سکے تو انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور وہ غصہ اگر انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو ڈپریشن بن جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، غصہ کا ایک سبب جہالت ہے۔ جاہل انسان بڑی جلدی غصے ہوتا ہے، اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت
یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں ایُّ شیءٍ اشد، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بتائیے کون سی شے برداشت کرنے میں مشکل ہے، کون سی شے برداشت کرنا مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال غضب اللہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں قال فما یقرب من غضب اللہ، اب سوال کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بتائیے کہ اللہ کا غضب بندے کے قریب کب آتا ہے؟ انسان کے اللہ غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا، آپ فرماتے ہیں قال ان تغضب، اے انسان تیرا غصہ اللہ کے جلال کو قریب کرتا ہے۔ جو انسان غصہ کرتا ہے اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا فما یبدئ الغضب وما ینبتہ، اب اگلا سوال کرتا ہے عیسیٰ یہ بتائیں کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے، انسان کو غصہ کیسے آتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا اور دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قال عیسیٰ الکبر والفقر والتعزز والحمیہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں تکبر کا ہونا غصہ کا سبب بنتا ہے، غرور و فخر کا ہونا غصہ کا سبب بنتا ہے، جعلی اور مصنوعی عزت کی طلب غصہ کا سبب بنتی ہے، اور ظاہری دنیا کی نمود و نمائش کے لیے ظاہری خاندان کی غیرت جو ہے وہ غصہ کا سبب بنتی ہے۔ اب غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں ہم سارے لوگ غرور کا شکار ہو چکے ہیں، متکبر بن چکے ہیں، اور ظاہری جاہ و منصب اور عزت و حوث کے بھوکے بن چکے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے آگے والی کرسی مل جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال و متاع مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ اور منصب مل جائے۔ جب وہ عہدہ، وہ منصب، وہ عزت نہیں ملتی تو انسان طیش میں آتا ہے، غصہ میں آتا ہے۔